حامدا لله العظيم والصلاة والسلام على النبي الرؤوف أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو میں نے کلامی الہی کے مختصر کلمات طیبات و مقاموں سے پڑھے ہیں وہ ایک حدیث پاک کا نہایت مختصر انداز کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں ان کا ترجمہ کروں اس کے بعد جو کچھ میرے ناقص سے ذہن سے میں کروں یہ عرض کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ محفل نہایت نورانی ایمانی ایقانی ایزانی مقدس محفل ہے جس کی صدارت پیر طریق حامی شریعت دارالقرآن حبر السلطان الشاہ خواجہ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب دامت فضولہ وبرکاتہ میرے شیخ مکرم فرمائے ہیں اور ذہن نصیب کہ ان کے ساتھ ہی ہمارے قریب بستی کھڑے پر شریف کے زیب سجادہ صاحبزادہ سردار صاحب دعوت برکات العالیہ وہ بھی جمع ہے سطح پر اور علماء کرام کا جمع غفیر اور نعت خانہ نظام بھی کثیر تعداد میں موجود ہے. مجھ سے پہلے علماء کرام نے بڑے نورانی بیانات فرمائے بالخصوص میرے نہایت محب صادق حضرت علامہ قاری شیخ محمد صاحب جو ہمارے حضرت صاحب کے نہایت ہی منظور نظر ہیں بڑا نورانی بیان فرمایا دیگر علماء نے بھی اور نعت خانہ نے نظام نے بھی. آج کی رات میں بڑی ایک پاکیزہ رات ہے اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے مقابلے میں ایک لحاظ سے نبی پاک کے لیے بہت سی راتیں
اور یہی وہ رات ہے کہ جس میں مسئلہ توحید کی اصل حقیقت واضح ہوئی. ہر نبی آیا اور جو نبی آیا اس نے یہی کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. لیکن یہ جو انہوں نے خبر دی اور یہ جو انہیں توحید کا سبق دیا تو یہ ان کا اصل میں علم الیقین تھا. عین الیقین یہ حق الیقین نہ تھا. ان کو بتایا جاتا تھا وہ کہتے رہے لا الہ الا اللہ، لیکن ہمارے نبی پاک کو خدا نے مقام پر بلا کے اور کہا محبوب تم مجھے دے، اور علم الیقین سے نہیں بلکہ عین الیقین اور حق الیقین سے دے. علم الیقین یہ ہوتا ہے کہ کوئی بتائے کہ یہ چیز ایسے. جیسے میں آپ سے کہوں کہ آگ گرم ہے، آگ جلاتی ہے، یہ آپ کے علم میں بات آ گئی کہ آگ جلاتی ہے، کہ آپ کا علم یقین ہے. اور اب آگ جلا رہی ہو چیز کو آپ کے سامنے آگو گے تو وہ آپ کا علم یقین ہوگا. لیکن اگر اس میں ہاتھ دے دیں آپ یا پاؤں دے دیں تو وہ آپ کا حق الیقین ہے. تو ہر نبی کا علم یقین تو تھا کہ خدا ایک ہے، لیکن خدا کو دیکھا کسی نے نہ تھا. لامقام پر کھلا کے کائنات کا ذرہ ذرہ دکھایا اور پھر کہا محبوب بتا کیا کوئی الہ نظر آیا؟ تو خدا کے سامنے بیٹھ کے جیسا میرے آقا کا خدا کے سامنے بیٹھنا آپ کی شان کے لائق تھا اور خدا کی شان کے لائق تھا. اب میرے نبی نے دیا لا الہ الا اللہ کہ الہ تو کوئی نہیں ہے لیکن اللہ تیری ذات ہے. اور رب نے فرمایا ما ذاک البصر وما طغى. اسی موضوع کو ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں اور ان کے بعد اب میری ضرورت نہیں ہے. میں نے اور بھی مسائل بیان کرے. میرے کسی انداز میں حضرت بیٹھے، میرے پیر صاحب میرے بھائی صاحب بیٹھے، صاحب دل کی طرف بیٹھے ہیں. اب بھائی جو دل والے چاہے گے دل میں ڈالتے جائیں گے بولتا رہوں ہم نے کیا بول رہے ہیں، بلوانے والے بلواتے ہیں. چاہے تو لکڑی سے کام لے لے، چاہے تو پتھر سے کام لے لے، جس سے چاہے یہ کام لے لے. تو ہر دور جو القاء ہوتا رہے گا دل میں وہ بولتا رہوں گا. اور یہ دوستو یہ بات میں عرض کر دوں اپنے بیان سے پہلے کہ ہماری انجمن احباب اسلامی کے صدر میرے وہی مثال ہے، ہمارے نہایت مخلص ہمارے حضرت کے نور نظر وہی خاص محبوب نظر اور منظور نظر بھائی سبحان اللہ، ان کے دوست ان کے فدائیدار ان کے جتنے بھی معاونین ہیں حاجیہ سب تبلیغ کے لائق ہیں کہ انہوں نے آج کا ایسا پروگرام بنایا کہ جب میں کبھی ہے مجمع حد نظر تک مجمع نظر آ رہا ہے. ادھر بھی مجمع ہے، ادھر بھی مجمع ہے، سامنے بھی مجمع ہے. اور یہ جو شہادت ہے یہ میرے دوستوں یہ ان کے اثر میں پہلے ان کے رائج میں جاتی ہے، ان کے حق میں جاتی ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع مہیا کیا کہ ان بزرگان کرام کی زیارت بھی کرا دی، علماء کرام کی زیارت بھی کرا دی، نہ کھانا نظام کی زیارت بھی کرا دی اور عاشقان مصطفیٰ کی زیارت بھی کرا دی. میں بھی یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ جو بانیان ماحول ہے جو ان کے معاونین اور فدائیدار ہیں میرے مولا ان کے دینی اور دنیوی امور میں اتنی برکت عطا فرما کہ نسل بعد نسل اسی طرح ان کی نسل میں بھی ایسے ہی نبی پاک کے غلام پیدا ہوتے چلے جائیں. یہ سب کو خیر و سلام کی نصیب فرما، ان کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نواز دے اور وہ توفیق نصیب فرما کہ میرے مولا جو تو نے اپنے مکرموں اور اپنے محبوبوں کو نصیب فرمائی ہے. اللہ آپ حضرات کے دونوں کے صدقے اور میرے پیر غریبت کے دونوں کے صدقے اللہ مجھ پر بھی رحم کرم فرمائے اور جو میں نے پڑھا ہے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علماء کرام کا خیال اللہ ہمارے گھروں پر قائم و دائم رکھے. میرے نبی کے غلام یہ علماء کرام نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے فیصلے میں کچھ عرض کرنا ہے اور کیونکہ جو بھی آیا میرا یہ بیان کرتا رہا اور کچھ بتا دوں گا تو یہ نہیں ہے میں ان کا خادم ہوں، علماء کا خادم ہوں. غلام نہیں ہے جو آقا کا غلام ہے ہم تو ان کے غلام ہیں. تو غلام نہیں لیکن علماء کے ساتھ عالم ہے. یہ علماء کا یہ تو خود ہی علماء ہے، یہ پیر بھی ہے اور عالم ہے. بھائی ان کو تو اللہ اور برکت عطا فرمائے اور اللہ اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور باقی رہنے کا بڑا ہمارے طرف کو قائم بتائیں. میرے نبی کے غلام اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
حضور کے اس عظیم موضوع پر جتنے بھی اعتراضات وارد ہو سکتے تھے یا عقل کے اندھے جو وارد کرتے ہیں ان کا سب کا کلا کما اللہ نے سبحان لفظ فرما کے اور سب کا کلا کما کر دیا کہ پاس ہے وہ ذات جو قادر قیوم ہے. یہ سیر کرنے والے نے سیر کیا نہیں ہے, ان کو سیر کرایا گیا ہے. تو جس نے سیر کرایا ہے وہ تمام علموں سے تمام نقش علوم اور تمام ایسی چیزوں سے جو کمزوری بردار ہو ان سے پاک ہے, مبرہ ہے, منزہ ہے. لہٰذا جو کوئی اعتراض کرے تو مجھ پر اعتراض کرو, میرے محبوب پر اعتراض نہ کرو, کیونکہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. اپنا جانا اور ہے, ان کا بلانا اور ہے. وہ گئے نہیں, بلائے گئے. تو یہ نبی کے غلاموں کے حضور گئے. یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ شان سے گئے, کہ شان سے گئے کہ 70,000 ملائکہ ہے اور براق لائے اور شان و شوکت کے ساتھ دے گئے. لیکن یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جہاں کون سی بات پیدا ہوئی ہے. میرے نبی کے غلاموں, ہمارے نبی ان غریبوں کی بنانے کے لیے آئے جن کی کوئی بنانے والا نہیں. ہمارا نبی ان کی بنانے والا ہے. ہمارے نبی تو بگڑی بنانے والے ہیں, جن کا کوئی نہ ہو. ہمارے آقا ان کے ہیں. میرے نبی کے غلاموں جب براق آیا تو میرے آقا براق پر سوار نہیں ہو رہے تھے. یہاں سے مسئلہ ذرا ذہن میں رکھنا. جبریل نے عرض کیا حضور سوار ہو جائیے, سوار کیوں نہیں ہو رہے؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا جبریل میں سوار اس لیے نہیں ہو رہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے دامن میں کوئی اور بھی. جبریل تجھے معلوم نہیں میں وہ ہوں جس کے لیے میرے رب نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا جبریل واپس جا. اور میرے محبوب کو سوچ میں پڑے جا کے ہم کہتے محبوب آج تیرے لیے براق آیا ہے, تیرے غلاموں کے لیے بھی اس طرح پرسرا پر براق آئے گا. ارے کے لیے براق آئے گا اور ان کو ایسے لے جائے گا کل میں ہل بتا اللہ. یہاں سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ میرے نبی کو اپنے غلاموں کو ہر وقت خیال. جب میرے نبی دنیا میں آئے تو بھائی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میرے بچے کے جب ہل رہے تھے میرا بچہ سر پر سجود تھا. میں نے کان لگایا تو میرا بچہ کر رہا تھا کہ اللہم اغفر لامتی, اللہم اغفر لامتی. اللہ میری امت کی مغفرت فرما, میری امت کی مغفرت فرما. اور جب حضور دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے تو حضرت حیدر کہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے جب ہل رہے تھے ہم نے کان لگایا تو حضور یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہم اغفر لامتی, اللہم اغفر لامتی. اور کیسے آگے چلے تو قانون ہونا چاہیے کہ یہ حدیث ذہن میں رکھیے. جب کائنات کی رچنا ابھی تک نہیں بچی تھی ابھی مشورہ ہو رہا تھا. یہ نبی نے فرمایا شاورنی ربی, میرے رب نے مجھے مشورہ کیا کہ میرے محبوب میں مخلوق بنانے والا ہوں. ارے محبوب تیرے جلوے دکھانے, لیکن میں جنت بناؤں گا, جہنم بناؤں گا, فرشتے بناؤں گا, جن بناؤں گا, زمین آسمان ہوں گے, یہ سب چیزیں ذکر ہوئی. لیکن جب جہنم کا ذکر آیا تو اس میں گناہگار چلیں گے, ان کو یہ عذاب ہوگا, ان کو یہ سزائیں ہوں گی. یہاں آ کے حضور اداس ہو گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کیا بات ہے آپ اداس ہو گئے؟ یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ اگر نہ تو ذرا